تو پھر ان 12 خلفاء کے لیے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ یہ ہر ملا مولوی کے لیے نہیں کہا، صرف ان 12 خلفاء ائمہ اکرام کے لیے کہا تھا۔ میں نے بات کی ہے خلیفہ ہونے کی، اگر امام ہونے کی بات کریں گے تو پھر 12واں نمبر غوث پاک کا نہیں ہے اماموں میں، امام ابو حنیفہ کا ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اگر طریقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر امام ابو حنیفہ کی جگہ آپ غوث پاک کو لگائیں گے۔ تو یہ 12 خلفاء پورے ہو گئے۔ اب سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 12 ہے اس کے اوپر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 12 خلفاء کا ہونا، حدیث میں جو آیا ہے 12 خلفاء کا آیا کہ امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ اور کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو 12 خلفاء ہوں گے یہ کون سے قبیلے کے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 12 کے 12 جو خلفاء ہوں گے یہ قریش سے ہوں گے۔ اب بہت سارے ہمارے جو سنی اور دیوبندی خیالات کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ کی دشمنی کی وجہ سے یہ 12 اماموں کو 12 خلفاء کو رد کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ کیا تھا بنی اسرائیل سے، عہد کیا تھا کہ وہ 12 جو ہے نا سردار بنائے گا بنی اسرائیل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیباً، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مبعوث کیا منہم ان میں 12 نقیباً 12 سردار۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہانی سنا رہا ہے کہ جی ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سردار بنائے تھے، تو وہی وعدہ حضور سے کیا کہ جی آپ کے یہاں پر بھی جو ہے وہ 12 نقیب ہوں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو نبوت جاری تھی، وہاں تو یہ 12 کے 12 نبی بن کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، تو اب وہ جو 12 نقیب آئیں گے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وعدہ تو کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے 12 رکھے نقیب، آپ کو بھی 12 نقیب دیں گے۔ اچھا اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو جو 12 دیے نقیب وہ سارے نبی تھے، اور حضور کو نبی دے نہیں سکتے وہ، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عطا کو اپ گریڈ کر کے دینا ہے نا، اپ گریڈ کر کے دینا، اور اپ گریڈ کر کے جو دیا ہے تو پھر ان 12 خلفاء کے لیے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ یہ ہر ملا مولوی کے لیے نہیں کہا، صرف ان 12 خلفاء ائمہ اکرام کے لیے کہا تھا، یہ ہر عالم کے لیے نہیں کہا۔ اس کا پس منظر بھی تو دیکھو نا۔ اب یہاں پر آ جائیے، قریش ایک قبیلہ، اس کے بعد قریش قبیلے کے اندر مختلف خاندان۔ اب جو مختلف خاندان ہیں، اب جیسے فرض کیا کہ بھئی خاندان کسے کہیں گے، تو خاندان کہہ لیتے ہیں چلیے جی یہ چاچو ہے، امجد بھائی ہیں، یہ امجد بھائی کے 10 لڑکے ہیں، 10 لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، تو اب یہ پورا کا پورا کنبہ جو ہے یہ کہلائے گا ایک خاندان۔ اور عربی رسم و رواج کے مطابق اس پورے 10 کے 10 افراد پر مشتمل، 10 مردوں اور ان کی فیملیز کے خاندان پر مشتمل جو یہ پورا گروہ ہوگا، کنبہ ہوگا، امجد کی اولاد ہے تو اس کو کہا جائے گا بنو امجد۔ تو اب قریش کے اندر مختلف
گھرانے ہیں۔ قریش میں بنو امیہ بھی ہے، قریش میں بنو ہاشم بھی ہے۔ پھر بنو ہاشم کو مزید شارٹ لسٹ کیا تو وہ خاندان اور سکڑا، اور وہ ہو گیا بنو عبد المطلب۔ پھر بنو عبد المطلب جو ہوا ہے، تو اب اس میں کون کون ہے؟ جتنے بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے ان کا خاندان بنو مطلب کہلائے گا۔ تو عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، تو پھر حضور کا تعلق کہاں سے ہو گیا؟ بنو عبد المطلب سے۔ بھئی جو ابی طالب جو تھے، حضرت علی کے جو والد محترم تھے، وہ عبداللہ کے بھائی تھے نا، تو بنو عبد المطلب ہو گئے۔ اچھا، اب بنو عبد المطلب سے اور آگے جائیں تو پھر حضور ہوتے ہیں، مولا علی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، ان سے جو اولاد نکلی ہے اس کو کہیں گے آل رسول، اور جو بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم ہے اس کو کہیں گے اطرت۔ اب جو ام سلمہ کی جو حدیث آئی نا کہ حضور نے فرمایا کہ امام مہدی میری اطرت سے ہوں گے اور فاطمہ کی یعنی ولد سے ہوں گے، تو اب اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا حضور نے کہ فاطمہ سے، اور پھر عبد المطلب کے گھرانہ بتایا۔ تو اطرت میں اور اولاد میں فرق جو ہے وہ ایکسپینشن کا ہے، اسی شجرہ نسب کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیں تو وہ اطرت بن جائے گی۔ یہ جو نقاط ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب مبعوث فرمائے، پھر حضور کو یہ بتایا۔ قرآن میں لکھا ہے تو یقیناً حضور کو ہی بتایا تھا، ہم تو پھوکٹ میں پڑھ رہے ہیں، بتایا تو حضور کو ہی ہے کہ بھئی ان میں 12 جو ہے نقیب رکھیں گے، ہم 12 خلفاء رکھیں گے، تو آپ کو بھی 12 خلفاء دیں گے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کو جو 12 خلفاء دیے ہیں وہ سارے نبی ہوں گے، اور جو حضور کو 12 خلفاء دیے ہیں، اب وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ حضور جو ہے وہ خاتم نبوت ہیں اور آپ کے بعد نبوت ہے نہیں، تو اب آپ کو جو خلفاء دیے جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا مساوی مرتبہ دیا گیا، ان کو مساوی مرتبہ دے دیا گیا۔ اب جب وہ مساوی مرتبہ ان کو مل گیا تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہو گئی کہ ان میں سے 11، اب بات خلفاء کی ہو رہی ہے، اب بات اماموں کی نہیں ہو رہی، خلفاء کی ہو رہی۔ 12 جن خلفاء کا وعدہ کیا تھا اس کی ابتدا ہو گئی مولا علی سے، پھر مولا حسین ہوئے، مولا حسن ہوئے، امام زین العابدین ہوئے، اور پھر ان کی آگے جو آل رسول میں جن جن کو مقام اور مرتبہ ملا آپ کو معلوم ہے، امام جعفر صادق ہیں، امام رضا، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام حسن عسکری ہیں، یہ سارے ائمہ اکرام جن کو ہم امام کہتے ہیں، یہ 11 خلفاء جو ہیں، یہ ان 12 میں سے 11 خلفاء یہ تھے۔ اور جو 12واں خلیفہ تھا، حالانکہ شیعہ ان کو مانتے نہیں کہ وہ آل رسول میں سے ہیں، شیعہ تسلیم نہیں کرتے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی دونوں نسبتیں ان کو حاصل ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ تو 12واں خلیفہ جو ہے امت کا وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے، یہ 12 خلیفہ ہو گئے۔ میں نے بات کی ہے خلیفہ ہونے کی، اگر امام ہونے کی بات کریں گے تو پھر 12واں نمبر غوث پاک کا نہیں ہے، اماموں میں امام ابو حنیفہ کا ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اگر طریقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر امام ابو حنیفہ کی جگہ آپ غوث پاک کو لگائیں گے۔ تو یہ 12 خلفاء پورے ہو گئے۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ یہاں پر مغالطہ
کر لیتے ہیں کہ امام مہدی 12ویں امام ہیں۔ میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ذرا یہ سوچو کہ اہل بیت آل رسول کے جو ائمہ کرام آئے ہیں 11، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ تم اس لسٹ میں امام مہدی کو شامل کیوں کرتے ہو؟ جبکہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے تو بنی اسرائیل کا امام ان کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بات صادق آتی ہے اہل بیت کے 11 ائمہ کرام پر کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام امام نہیں ہے۔ کسی حدیث میں حضور نے امام کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ جو بھی حدیث ہے اس میں حضور نے براہ راست مہدی پکارا ہے، مہدی ہے نام میرا مہدی۔ امام کا لفظ حضور نے استعمال نہیں فرمایا۔ یہ پاکستان اور ایران کی اختراع ہے۔ ہم کو اماموں کا شوق ہے نا، تو یہ ہم نے گھڑا ہے لفظ امام، ہے نہیں۔ اچھا، اب امامت جو ہے وہ 11 اماموں تک چلی ہے، اس کے بعد امامت ختم ہو گئی۔ امامت اگر جاری رہتی تو امام عسکری کے بیٹے جو ہے وہ کبھی بھی گمشدہ نہ ہوتے، اللہ ان کی حفاظت کرتا نا۔ امامت ختم ہو گئی۔ یہ جو سادات ہیں، وہ جو نوری نطفہ ہے، وہ 7 پشتوں تک چلا ہے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین نوری نطفہ تھے نا۔ ساری دنیا تو نوری نطفہ نہیں ہے۔ اچھا، اب لا محالہ انہوں نے باہر شادی کرنی ہے امام حسن حسین نے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں بدتمیزی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مزید سمجھانے کا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ باہر شادی کرنا پڑی، آپ گھر میں اپنی بہنوں سے تو شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ باہر شادی کی ہے نا انہوں نے۔ اچھا، اب باہر شادی کی ہے، وہ تو نوری نطفہ نہیں تھے، وہ تو نوری نطفہ نہیں تھے نا۔ تو جب ان سے شادی ہوئی ہے، امام حسین امام حسن نور، جن عورتوں سے شادی کی وہ مٹی، تو آگے جو اولاد ہوئی ہے اس میں مٹی نور میں شامل ہوئی، تو نور کی جو کوالٹی تھی اس میں فرق پڑ گیا۔ کتنا فرق پڑا؟ 11 امام ہیں نا جو آئے ہیں، تو 11.11% ہر نسل میں فرق پڑا۔ اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں سادات کو اماموں سے، 11.11% ہر نسل میں نور کم ہو گیا۔ اب جب امام حسن اور حسین کی شادی ہوئی ہے اور آگے بچے ہوئے ہیں، تو ان میں تو نور نہیں تھا، ان کی بیگمات میں تو وہ مٹی، یہ نور۔ آگے جو اولاد ہوئی ہے تو اس میں نور کا جو ریشو ہے وہ کم ہو گیا، اتنا نہیں تھا جتنا 100% امام حسین امام حسن میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو اولاد 11.11% نور کم لے کے پیدا ہوئی، اس نے آگے شادی کی، پھر مٹی سے ملا نور، اگلی جو اولاد آئی ہے وہ اور کم ہو گئی۔ اس طرح یہ نور نسلاً 7 پشتوں تک چلا ہے۔ 8ویں جو پشت آئی ہے، نور 0 تھا، نام رہ گیا آل کا، اندر سے مال چلا گیا، آل رہ گئی۔ تو اب جو 7 پشتوں تک تو نور چلا ہے، تو امام 11 آئے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جب 7 پشتوں کے بعد نور 8ویں پشت میں نہیں رہا، تو پھر ان کو چلے مجاہدے کے ذریعے مرتبہ نور پر پہلے پہنچنا پڑا، پھر آگے سفر ہوا۔ آل رسول تو رہے لیکن نور ختم ہو گیا۔ بھائی جیسے آپ کا والد صاحب جو ہے بہت امیر و کبیر ہیں،
اور وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ترکہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب وہ ترکہ کب تک چلے گا؟ 7 پشتوں نے بیٹھ کے کھایا ترکہ رسول. جب 8ویں پشت آئی تو انہوں نے کہا جی اب تو کوئی کاروبار کرنا پڑے گا، دانے مک گئے نے. جس طرح ظاہر میں ہے کہ وہ جائیداد وغیرہ تو ساری کھا پی لی ہم نے 7 پشتوں نے، اب آگے مزید سروائیو کرنا ہے تو کوئی کام دھندا کرو. اس کو آپ باطن میں لے لیں کہ 7 پشتیں تو ہماری اس نور سے منور رہیں جو فاطمہ کے یعنی تخم سے نکلا، چلتا آیا. اب یہ 7 پشتوں تک وہ چلتا رہا، اب وہ نور ختم ہو گیا تو اب ہم نے چلہ اور مجاہدہ کر کے پہلے مقام نور پر پہنچنا ہے، اس کے بعد پھر کہانی آگے شروع ہو. تو ان 7 پشتوں کو اول درجے میں ہی مقام نور حاصل تھا اور عام امتی کو مقام نور حاصل نہیں تھا. تو ان 7 پشتوں کو چلے مجاہدے نہیں کرنے پڑے اور امتیوں کو چلہ اور مجاہدہ کر کے صاحب نور بننا پڑا. صاحب نور عام امتی بھی بن سکتا ہے. تو پھر سادات میں اور امت میں فرق کیا ہو گیا کہ سادات کو پہلے ہی مقام نور حاصل ہے اور امتی کو مقام نور حاصل کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن حاصل ہو جائے گا. ہاں، فرق کیا ہوا کہ ایک تو ہے جدی پشتی رئیس اور ایک ہے جس نے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. آخر میں کیا ہے، لوگ تو پیسہ دیکھتے ہیں، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ تو نے محنت کر کے کمایا یہ جدی پشتی ہے. اسی طرح اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو ترکے میں نور ملا ہے یا اس نے مجاہدہ کر کے لیا ہے نور، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ تک کون پہنچا، محنت کر کے پہنچا یا ترکہ نور سے پہنچا، کسی طریقے سے بھی پہنچ تو گیا نا. جو اس تک پہنچ گیا وہ فائدے میں ہے. بھائی جس طرح کوئی آدمی والمارٹ پہ کام کرتا ہے، کوئی ٹیسکو پہ کام کرتا ہے، تو ان لوگوں کو کام کرتے ہیں وہاں پر تو ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے کہ جی اتنا % ڈسکاؤنٹ. اسی طرح یہ امت کا پروجیکٹ محمد رسول اللہ کو ملا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آل کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے صاحب نور ہونے کا، یہ میں آپ کو جو ہے آن دا ہاؤس دے رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مرتبے خود ہی مل جائیں گے، صرف پہلا مرحلہ حل ہوا ہے، آگے تعلیم لینی ہے. اور امتی کو وہ پہلا مرحلہ بھی حاصل نہیں، اس نے جو ہے مرشد کامل کو ڈھونڈ کے پہلے ذکر قلب لینا ہے، پھر ذکر قلب لینے کے بعد نس نس میں نور جائے گا، پورے جسم میں جب نور چلا گیا تو اب وہ صاحب نور ہو گیا نا. جب وہ صاحب نور ہو گیا تو اب وہ سادات کا ہم پلہ ہو گیا، سادات کا ہم پلہ ہو گیا. یہ صوفیوں کے نزدیک جو ہے یہ حقیقت ہے، شیعہ اس کو نہیں مانیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سادات کا ہم پلہ امت میں نہیں ہو سکتا، ان کا یہ گمان ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. ہاں، کیوں غلط ہے؟ اہل بیت میں ایک بھی ایسا نہیں جو اویس قرنی کا ہم پلہ ہو. اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے اپنے رشتہ دار ہیں. اللہ کی تو رشتہ داری نہیں ہے نا کسی سے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. اس نے جو ہے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جی میں صرف نبیوں کی آل اور اولاد کو جو ہے پیار کروں گا، کہیں نہیں لکھا ہوا. اس نے کیا کہا ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، میں جس کو چاہوں اس خاص نور سے ہدایت دے دوں، میری مرضی. تو یہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی منشا چلتی ہے، مشیت الہی، جس کو چاہتا ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب جو ہے وہ کافر تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کے بیٹے کو نواز دے تو نواز دیا. اب ہم کافروں کے گھر چلے جائیں تو فتویٰ ہے. جبریل جب گئے ہوں گے ابراہیم کے والد کے گھر تو وہ کافروں کا گھر تھا نا، تو جبریل کافروں کے گھر گیا، کسی نے فتویٰ لگایا؟ ہاں، اگر کوئی کہتا کہ جی یہ جو کافر کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا بہت بڑا نبی بنے گا، رہنے دو یار.
اچھا، میں نے جو یہ جملہ کہا ہے اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں، اگر کسی نے کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہے تو ایک موقع اور دے دیتا ہوں آپ، پھر یہ دوہرا رہا ہوں کہ امتی بھی جب صاحب نور بن جاتا ہے تو وہ اس کے ہم پلہ ہو جاتا ہے جہاں پر سادات ہوتے ہیں۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فیض یزدانی میں لکھا ہے کہ ہر متقی محمد کی آل ہے، کہ جو بھی پاک ہو گیا، جس نے بھی اپنا قلب و قالب پاک کر لیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے ظاہری رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے، باطنی رشتہ ہو جائے تب بھی اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے سلمان فارسی شامل ہوئے تھے۔ باطنی رشتہ بن جائے تب بھی اہل بیت میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ جو تعلیم ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر آل رسول کے وہ سادات جو نور خالی ہو چکا ہے وہ اگر اس کو اپنا لیں تو پھر وہ اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کر لیں گے۔ اور اگر کوئی امت میں سے اس تعلیم کو اختیار کر لے تو وہ بھی صاحب نور بن کر سادات کا ہم پلہ ہو سکتا ہے۔